آپ نے پہنائے تھے وہ کہاں ہیں؟ ادھر میرے پاس بیٹھے آ جائیں آپ ہمیں پھول دیں اور ہم آپ کو اپنے سے دور کر دیں جو یہ ناانصاف تھوڑی ہیں ہم واہ واہ دیکھ لیں پھر علماء کے قریب آنے پر سر پہ ٹوپی آ ہی جاتی ہے بلکہ تھے میرے کے قریب آ جاتے بیٹھو ادھر آ جائیں بہت شکریہ ہاں ادھر میرے دل کے قریب بیٹھے آپ کے نا ان دوستوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے لگتا ہے آپ بھی اس میں شریک ہیں اور اگر واقعی میں آپ اس کے مصداق ہیں اور آپ ہی کے بارے میں اگر کہا ہے نا شاعر نے تو پھر اظہار کیجئے گا بھئی اب منت مت کروائیے گا یہ ہے جو ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ جو کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں واہ 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 بہت شکریہ یوں سنیے گا یہ ہے جو ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور ان کی محبت نے سرفراز کیا خدا گواہ ہے زمانے بچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے شاہ جی خدا گواہ ہے حضرت آپ کمر کے پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا عبد القدوس صاحب جی یہ تھپکی کے لیے بیٹھے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے اس سے مجھے بڑی محبت ہے اور اے نصیب ساؤنڈ بھی چلانا ہے ساتھ 500 یہ جو 100 کاٹ کے 400 واپس کر سو نا اے نصیب شیر اڑا دیں گے تو بہت تکلیف ہوگی شاعر کہتا ہے اے نصیب ہم نے تو اپنوں سی کوئی بات نہیں اے نصیب ہم نے تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے آقا کا جو قائل ہے وہ بولے سارے نہیں جو مانتے ہیں کرم ہے آقا کا کرم ہے آقا کا جو وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں آقا کا خوشی ہو کمی ہو ہم نے حضور سے بے وفائی کرنے کی انتہا کر دیا لیکن پھر بھی کرم ہے ان کا جو وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں اور ادب تو یہ ہے کہ جہاں پر ان کا نام آ جائے تو وہی زبان پر درود و سلام آ جائے تو یہ ہے ادب تو یہ ہے
ادب بہت ضروری ہے، ادب بہت ضروری ہے. جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ تو پٹ گیا. ادب بہت ضروری ہے. ادب تو یہ ہے کہ جہاں پر ان کا نام آ جائے تو وہیں زبان پر درود و سلام آ جائے. ایک باری پھر ذرا ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے 1 2 3 جڑے قائل نہیں پتہ لگنا چاہیے نا کیڑے کیڑے منکر بیٹھے نے کیڑے کیڑے قائل نے. ادب تو یہ ہے مجھے کیا پتہ ہے، میں تو پہلی بار بیلووالی میں آیا ہوں، مجھے کیا پتہ کون کون آیا بیٹھا ہے. میرے لفظ پہ آپ کا چہرہ آپ کی زبان بتاتی ہے آپ کا تعارف کیا ہے. ادب تو یہ ہے کہ جہاں پر ان کا نام آ جائے تو وہیں زبان پر درود و سلام آ جائے. اور بھائی طارق امیر صاحب مدینے سے خدا آیا یہ پیام آ جائے ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے ہمارے پاس ہمارا غلام بولے غلام ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے. مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے. سبحان اللہ. محفل تسی سے جائیے تھے سبحان اللہ. کوئی اور آ گیا کوئی اور تھکے تو اٹھ کے چلے جائیں زبردستی تو نہیں. مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیارے ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نہیں ہے اٹھ کے چلے جاؤ. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں اپنا مجمع تھوڑی بڑھانا ہے، ہمیں تو حضور کے عاشق بنانا ہے لوگوں کو. مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیارے ہیں. بالکل بھی نہیں. اگلا مصرع ہی نہیں پڑھنا میں نے. مہمان میں ہوں کہ آپ ہیں. مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیارے ہیں. عقیدہ پڑھنا ہے اور آپ نے خاموش رہ جانا ہے. میں نے مائک چھوڑ کے چلے جانا ہے. مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیارے ہیں. بھائی شہزاد صاحب 10 بندے چاہیے جو میری بات کو سمجھے اور بولے مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیارے ہیں. پھولوں سے ہے محبت تو خاروں سے پیارے ہیں. مدینہ کے خوبصورت آپ نظر رکھیے گا کہ آپ کی محفل میں آج کون کون آیا ہوا ہے. میرے اگلے آخری 2 مصروں پر مدینہ کے خوبصورت میں نہیں تکنا ہے ندی طرف خود تعارف کروائیں گے. مدینہ کے خوبصورت نظاروں سے پیارے ہیں. پھولوں سے ہے محبت مدینہ پاک کے پھولوں سے ہے محبت تو خاروں سے پیارے ہیں. اب دیکھیے گا ابو بکر عمر عثمان حیدر کا ہوں غلام حاکم مجھے تو باخدا چاروں سے پیارے ہیں. مجھے تو باخدا چاروں سے پیارے ہیں. اور عرفہ و اعلیٰ ہے گھرانہ حسین کا. سچی پوچھیں میں نے ابھی ناز شریف شروع نہیں کی. میں تے چیک کر رہے ہیں کون کون آیا بیٹھے. ابھی تو تعارف ہو رہا ہے. میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں آپ کا تعارف لے رہا ہوں. میں ناز شریف شروع نہیں کیا. عرفہ و اعلیٰ ہے گھرانہ حسین کا. عرفہ و اعلیٰ ہے گھرانہ
حسین کا عرف و اعلیٰ ہے گھرانہ حسین کا عرف و اعلیٰ ہے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا پتہ نہیں بلو والے سے میں نے گل کرنی چاہیے یا نہیں پتہ نہیں کون کون میرے نال کھلوئے گا تے کون کون میرے تو دور جا کے بیٹھ عرف و اعلیٰ ہے گھرانہ حسین کا زبردستی آلی نہیں پیر حسین نال محبت آلی سبحان اللہ عرف و اعلیٰ ہے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ کوئی بیمار تو نہیں بیٹھا صدیاں حسین کی ہے زمانہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ہے آئیے اب شروع کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں اللہ کی توحید سے شروع کرتے ہیں اور پھر ان تک پہنچیں گے جنہوں نے توحید پہنچائی ہے ٹھیک ہے سنیں گے انشاءاللہ بس 2-3 شعر اس کے سن لیں اور اگر ساتھ دے پائیں تو ساتھ دیجئے گا پتہ چلے کون کون موحد بیٹھا ہے کس کے سینے میں کس کے دل میں کس کے عقیدے میں توحید کا بوٹا ہے پتہ چلنا چاہیے ٹھیک ہے نا جی میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا جو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی بولے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ بابے بابے بول دے رہے جوان بھی بول دے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ سجدوں میں تیری میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ حاجت روا کون پورا کیا اللہ ہی حاجت روا کون آہستہ بولتے ہیں حاجت روا کون
مشکوک مت بنے، پہلے عقیدے پہ ہی مشکوک مت بنے۔ حاجت روا کون؟ ہم سنانے نہیں آتے، اپنے بڑوں کا پیغام سنانے آتے ہیں۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ سجدوں کے لائق کون؟ پھر کہیے نا میرا کوئی نہیں اللہ سوا، میں تیرے سامنے چھپ رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ اللہ۔ مجھے بھائی جان نے ایک ناز شریف میں کہا ہے، بس وقت بھی بہت زیادہ بیت چکا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے۔ میں تڑپ پوری پڑھنی ہے کہ تھوڑی بھی پڑھنی ہے؟ تھوڑی پڑھنی ہے اور سمجھ دینے، پوری تو نہیں کسی اور جگہ پہ پڑھ سکتا۔ میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان جا رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مولوی صاحب نے بڑی لچھدار تقریر کی، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں فرمایا، مولانا صاحب قرآن و حدیث میں یہ تو لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ 100 کے 100 سچ ایک ہی جگہ پہ پڑھ کے سنانا۔ تھوڑے تھوڑے سچ سن لو، آج تھے کہ تھوڑے کسی اور جگہ پہ سن لیں، سمجھتے گئے اس میں تڑپ، مزہ نہیں آ رہا ہے، یقین منو مزہ نہیں آ رہا، بالکل تھوڑا اس کی آواز بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ۔ اچھا بھائی صاحب، بندہ حضور بھی نہ چیپ کنجوسی کرنا ہے یار، بندہ 500 روپے بھی دے جائے تو پھر آواز بھی نہ کھولے۔ میں تڑپ کر یہاں اور کھولو، تھوڑی اور ایک بڑا ویسی، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینے بلا لیجئے، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینے لیجئے۔ حجرہ عائشہ، حجرہ عائشہ میں جو جلوہ گر، حجرہ عائشہ میں جو جلوہ گر، ان کا دیدار کو کرا دیجئے۔ ان کا دیدار ہم کو کرا دیجئے۔ سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ غار میں منتظر کب سے تھا، آپ کا غار میں پہرا تھا، پیار صدیق کا کل بھی دشمن تھا، صدیق کے پاؤں میں کل بھی دشمن تھا، صدیق کے پاؤں میں کل بھی دشمن تھا، صدیق کے کل بھی دشمن، لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کل بھی دشمن تھا صدیق کے، میں گانے سور کی بات کر رہا ہوں، کل بھی دشمن تھا صدیق کے، بولے نا، کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں، آج کے سانپوں کو یہ بتا دیجئے، تھا صدیق کے پاؤں میں، مل کے کہیں نا لطف آئے گا، کل بھی دشمن، صدیق اکبر کے دشمن کی اوقات یہی ہے، کل بھی دشمن تھا صدیق کے، کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں،
خطیب صاحب قلب دشمن تھا صدیق کے آج کے دشمنوں کو بتا آپ مجھے جانتے ہیں میں لش پش قسم کا ناخواں نہیں ہوں فقیر ملنگ آدمی ہوں ملنگ صحابہ مجھے نعت میں بھی نا حق نوازی رنگ اچھا لگتا ہے جو اس رنگ سے واقف ہے نا اب اس شعر پہ خاموش نہیں بیٹھ پائیں گے شہزاد بھائی میں حق نوازی رنگ پڑھنے لگا ہوں کہ دشمن صدیق کی کیا حالت ہے سنیے نہ ملے گا خدا دل نہ بولے پہلے بتا رہا ہوں جس کا بی پی اپ ڈاؤن ہوتا ہے نا ایسی باتیں سن کے بلڈ پریشر بڑھتا ہے کم ہوتا ہے وہ نہ بولے بہادر بولے غیرت مند بولے جرت مند بولے اب اپنا تعارف خود کروانا ہے آپ نے میں شعر پڑھ رہا ہوں نہ ملے گا خدا نہ ملے مصطفیٰ اس کو جنت کی نہیں لگے گی ہوا بلوال والوں جو بھی بھونکے خلیفہ بلا سسل کو جو بھی بھونکے خلیفہ بلا سسل کو اس کے کانوں پہ دو چند لگا دیجیے ایسے نہیں یار ایسے نہیں آواز انصاف کے ساتھ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گونگا مت بولے زبان والے بولے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ صدیق اکبر لاوارث ہے ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر آیا جس نے اپنا گھر ابو بکر آیا جس نے اپنا گھر ابو بکر پہلا یار صدیق اکبر وہ کدھر گئے بخاری مطلوب حسین صاحب سبحان اللہ ایک منٹ بیٹھے میں آ رہا ہوں اچھا پھر ادھر آ جائیں آپ کے لیے اتنا سفر کر کے جاؤں حضوروں سے چھپ کے بیٹھ کیا بات اس رجسٹر میں تو حاضر ہی لکھتی ہے وہ جو میزبان ہی نہ ہو جس کا والی وارث ہی کوئی نہ ہو جس جلسے دا وہ کیڑا جلسہ ہے وارث ہونے چاہیے نا تاکہ ساڑھے اگر میں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو تائید کر رہے ہیں اگر میں غلط کہہ رہے ہیں تو میں نے روکن حضرت کی کہہ رہے ہیں ہم تو نشہ پی کے نہیں آتے ہیں وضو کر کے آتے ہیں اس لیے جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ جان لٹانے کے لیے تیار ہیں ہمارا سب کچھ اس پہ لٹ جائے خدا کی قسم پھر بھی خوش ہیں کیونکہ بات اتنی قیمتی ہے اس لیے بس آپ کو سرپرستی چاہیے ہونا مسکرا رہے ہو نا تو سونے لگ رہے ہو انہیں انہوں نے بھی پتا ہے بھی جو گل کہہ رہے ہیں وہ انہوں دی طرفوں کہہ رہے ہیں پہلا یار خوشی ہوگی آپ کو یہاں بیٹھ کے خوشی ہوگی پہلا یار سمجھدار نہیں دیوانہ چاہیے دیوانہ پہلا یار امت کا سردار امت کا سالار آقا کا وفادار آقا کا وفادار دین کا پہرے دار دین کا پہرے دار پہلا یار وہ دور میں کہہ رہا ہوں پہلا یار پہلا یار امت کا سالار امت کا سردار آقا کا وفادار دین کا پہرے دار دین کا پہرے دار
صدیق اکبر پہلا نمبر وہ ہر دل کے اندر پہلا پہلا یار صدیق اکبر. سب کا شکوہ ہے، سب کا شکوہ ہے کہ آپ بول نہیں رہے، لیکن اب تو بولنے لگے ہیں ماشاءاللہ. پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، آقا کا وفادار صدیق اکبر. لوگ کہتے پھرتے ہیں حکومت لینے آتے، یعنی رابط بس تو حکومت لینے نہیں آتے، سب کچھ دینے آتے. پہلا پہلا یار صدیق اکبر، آقا کا وفادار صدیق اکبر، آقا کا غمخوار صدیق اکبر. موجود جہاں ہو ابو بکر تو امام وہاں ہو ابو بکر. عقیدہ ہے نا اہل سنت کا. موجود جہاں ہو ابو بکر، موجود جہاں ہو ابو بکر، موجود جہاں ہو. کنجوسی نے میرے والو. موجود جہاں ہو ابو بکر، موجود جہاں ہو ابو بکر، موجود جہاں ہو ابو بکر. جب بیلو والا نے تھک گئے نے بیچارے، ہن جڑے پنڈو آئے ہو نا تے للہ تو پنڈن والا دیو ہن اپنی ٹیم نے تیار کرو. تیار ہے؟ چیک کرنا پھر. پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا دیکھ لو بلوالر. پہلا پہلا یار صدیق اکبر، موجود جہاں ہو ابو بکر تو امام وہاں ہو ابو بکر، تو امام وہاں ہو ابو بکر، تو امام وہاں ہو ابو بکر. جب بھی وہ بیاں ہو ابو بکر، جب بھی وہ بیاں ہو ابو بکر. آقا نے اپنے ہاتھوں سے کیا جس کو مسلح منبر. پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر. ہاتھ صدیق اکبر کی عزت کے لیے اٹھے، اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر. امت کا سردار صدیق اکبر، آقا کا وفادار صدیق اکبر. آقا کا سسر ہے ابو بکر. جڑے اپنے سسر صاحب احترام کر دو تو بولو یار. دیکھ لینا جی پھر آپ ایک دوسرے کو آپ جڑے جڑے کر دے ہو ذرا اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اپنے سسر کا احترام کرتے ہیں. میں حضور کے سسر کی بات کر رہا ہوں. آقا کا سسر ہے ابو بکر، 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 آقا کا سسر ہے ابو بکر. ایمان کا گھر ہے ابو بکر، ایمان کا گھر ہے ابو بکر، ایمان کا گھر ہے. رحمت کا بحر ہے ابو بکر، رحمت کا بحر ہے ابو بکر. دل جان جگر ہے دل جان جگر ہے، دل جان جگر ہے، میری 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 جان جگر ہے. پہلا پہلا یار پہلا پہلا یار پہلا پہلا یار پہلا پہلا یار آقا کا غمخوار صدیق اکبر. نظموں میں لکھوں میں ابو بکر، نظموں میں لکھوں میں صدا پڑھتا رہوں میں. ابو بکر، نظموں میں لکھوں میں صدا پڑھتا رہوں میں، صدا کہتا رہوں میں، صدا پڑھتا رہوں میں، صدا کہتا رہوں میں. نظموں میں پڑھوں میں صدا پڑھتا رہوں میں، ہر پل چوموں میں، ہر پل چوموں میں، ہر پل چوموں میں. میں نے امید ہے تسی میرے نال ہی کھلوتے ہو گے. میں تنہا نہیں ہوں گے، لیکن اگر تنہا رہ بھی گیا پھر بھی کھڑا. اور کہہ رہے ہیں ہر پل چوموں میں، کہہ کہہ کے مروں میں، کہہ کہہ کے مروں میں، 100 بار مروں میں، ہر بار کہوں میں، کہتا ہی رہوں میں، کہہ کہہ کے مروں میں،
100 بار پڑھوں میں، بار بار کہوں میں، پہلا پہلا یار پہلا پہلا یار، دیوانہ چاہیے دیوانہ، پہلا پہلا یار، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے وہ سمجھدار نہیں چاہیے، مجھے وہ دیوانہ چاہیے جو صدیق اکبر کے لیے گلا تھکانا بھی جانتا ہو مگر آنے پہ کٹانا بھی جانتا ہو۔ پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر۔ روال والوں کا عجیب دور میں پیدا ہو گیا جب ہم زندہ بھی ہیں اور صحابہ کو لوارث بھی سمجھا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں اور ہم زندہ بھی ہیں۔ کل جب جام کوثر پینے جائیں گے تو صدیق اکبر پوچھیں گے نہیں کہ اس دور میں آنا تھا؟ پہلا پہلا یار پہلا پہلا یار پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار جسے جان پیاری آباد میں پہلا پہلا یار جو صدیق اکبر کی عزت کو اپنی جان سے زیادہ اہم سمجھتا ہے وہ بولے پہلا پہلا یار صدیق اکبر۔ جس کی شان میں فرق پڑتا وہ محسوس کرے کہ صدیق اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، زبان ہلاؤں گا تو میری چودراہٹ ختم ہوگی، میرے تعلقات خراب ہوں گے، میرا بزنس خراب ہوگا۔ اس ڈر سے وہ مت بولے، جو کہے سب کچھ صدیق اکبر کی جوتیوں پہ قربان ہے، وہ ہاتھ بھی اٹھائے زبان بھی ہلائے۔ پہلا پہلا یار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، امت کا سردار صدیق اکبر، آقا کا وفادار صدیق اکبر، دین کا پہرے دار صدیق اکبر، دین کا پہرے دار صدیق اکبر، دین کا پہرے دار اللہ والا یار صدیق اکبر، پہلا نمبر صدیق اکبر بند کر دیں گے، بس کر دیں گے، کھاتے نہیں گئے اس کی گارنٹی ہے کہ چال رہتی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں جو ہمیں اتنی دیر بٹھائے رکھتی ہیں، پڑھانے کی ہیں۔ باقی آپ تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی کوئی نہیں تھکے، کچھ کر سنتے تھک سننا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، میں زور نہیں لانا، بس دھیما دھیما پڑھنا، تسی خاموشی نال سنو تو میں دھیما دھیما پڑھنا۔ زور لواسو میرا، میرے لوئی جاؤ، صدقے جاؤ، ایڈے زوراور ہونے تو انہیں تین دیر تک منتہ ہی کر رہے ہیں۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا۔ مزہ لینا ہے، میں ہی پڑھنا ہے تو پھر میں آتے ہیں پڑھا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر بیعت کے لیے ساتھ چھوڑے آئے، بیعت کے لیے ساتھ چھوڑے آئے۔ آپ کی اس محفل کے لیے بڑی سفارشیں آئی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی نے بہت ضد کی ہے، قاری عامر سہیل صاحب نے، انہوں نے کہا جی آپ سارے پروگرام چھوڑیں، اتنے ضرور جانا۔ تو وہ ہوندہ نا تو میں دے کو پوچھتا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر دا، بیعت کر کے علی نے ساتھ چھوڑے کیا؟ صدیق ہے میرا بھائی، صدیق ہے میرا بھائی، نہیں سانے جدائی، فیصلہ خود علی نے سنا
میں سنا چھوڑیا میں حساب لینا تو فیصلہ خود علی میں سنا تجھا عمر فاروق ہے آیا تجھا عمر فاروق ہے آیا تجھا عمر فاروق ہے آیا جس کافر نو کڑبایا آکے کعبے دا در سے کھلا چھوڑے آکے کعبے دا در سے کھلا تیجا سخی عثمان پیارا تھوڑا بڑھائیے تیجا سخی عثمان پیارا مدنی دارا جو دلارا مال سین تے لٹا چھوڑے مال سین تے لٹا چھوڑے سنیاں دا پیر علی سنیاں دا پیر سنی بولے صرف سنی سنیاں دا پیر سنیاں دا پیر لقب صد اللہ شیر چلی کوٹ خیبر دجی سے اڑا سید حسن پیارا میں ادھورا سنی نہیں ہوں الحمدللہ کامل پیروں کا مرید ہوں ادھورا سنی ہوں پوری بات کر کے جا رہا ہوں سائیدہ سید حسن پیارا بولیں گے تو اگلی بات نہیں کروں گا اگلی بات پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا سائیدہ سید حسن پیارا سائیدہ سید حسن پیارا سائیدہ سید حسن ہے پیارا سبحان اللہ اس تک قائل نہیں اگلی گل کو مانی نہیں سکتا سائیدہ سید حسن ہے پیارا جے معاویہ نسین نہ لایا رحمہ بینہم سمجھا چھوڑے رحمہ بینہم سمجھا ساڈا سوہنا پیر حسین حسینی بولے حسینی بولے مکس اچار نہیں حسینی خالص حسین بھی ٹھیک ہے لیکن امیر المومنین تے یزید ہی ہے وہ نہیں چاہیے بالکل نہیں چاہیے کھلی بات کہہ رہا ہوں جو کہے حسین ہی امیر المومنین ہے یزید باغی ہے حسین کا وہ کہے سبحان اللہ عجیب بات ہے نا یہ دور عجیب چلا رہا ہے اس دور میں کہتے جی صحابہ نے منع کیا تو حسین صحابی نہیں تھے بولو نا بولو نا یار نہیں مندے ہو بڑی محنت ہو گئی تو تے لگتا ہے نہیں مندے بولو نا پھر ڈردہ کس حسین کو مانتے ہیں اور حسین کو حق مانتے ہیں یزید کو باطل پہ مانتے ہیں میں دیوبندی ہوں الحمدللہ میرے اکابر نے لکھا ہے یزید کے بارے میں یزید کو پلید لکھا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں کتاب کا نام دے کے جا رہا ہوں اجوبہ اربعین میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو پلید لکھا ہے اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ نہیں یزید تے بہت چنگا سی پھر وہ دیوبندی نہیں ہے سیدھی بات ہے نا ٹھیک ہے اس لیے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یزید پلید ہے بولو نا میں زنگ لا کے جانا یزید پلید ہے حسین حق پہ ہے حسین سچ پہ ہے حسین ہمارا راہبر ہے یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے دیکھو 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 یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آج کے بعد اگر کوئی یزید کی تعریف کرنے کے لیے آئے تو اس کا گریبان پکڑیں گے ہم حسینی ہیں کون ہے کون ہے ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں ساڈا سوہنا پیر
साढ़ा सोहना पीर हम खारजी भी नहीं है, नासबी भी नहीं है, राफसी भी नहीं है, हम हुसैनी है यानी कि सुन्नी है। कौन है? लोग सुन्नी कहलवान से बिठा रहे हैं। इधर देखिए, इधर हजरत ना कर, बिल्कुल नहीं, मुझे पता मैंने क्या कहा। हम कौन है? सुन्नी। हम कौन है? सुन्नी। इतने पैसे जो मैंने दे रहे हो सिर्फ अक्खा बंद करके सुर सुनने वास्ते आए हो। फिर ते ਤੁਹਾਡੇ अड़ोस पड़ोस मेरे से ज्यादा सुरीले लोग मौजूद ने। राती पूरी ਤੁਹਾਨੂੰ लुत्फ भी आता। मैं ते अकीदा पढ़ना आया। हम कौन है? सुन्नी। कौन है? सुन्नी। उच्ची सुन्नी। जेड़े ओ बोलो तो बाकी जाओ। कौन हो? कौन हो बाबा जी? कौन हो? कौन हो तुसी? कौन हो? यानी कि हुसैनी। कौन हो? तो फिर आके ले पाया साडा सोहना पीर हुसैन सहारा दे दिल दा चैन नाने दा दीन जिसे ने बचा छोड़े। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनों की मिन्नत करके शेर कहता हूँ जो आपसे कह रहा हूँ। मेरे बस में नहीं है, वरना भाई शहजाद साहब आपके लिए दोस्तों के कदमों पे हाथ रख के ये शेर पढ़ो, ये जो कहने लगा हूँ। और इस बात को अपने दिल पे लेना है, अपने दिल पे लेके जाना है। लोग कहते हैं हमारी बातों को दिल पे ना लीजिएगा। फारूक मुआविया मिन्नत करके कह रहे हैं मेरी बातों को दिल पे लेके जाइए। क्या बात? रखनाल सहाबा प्यारे, रखनाल सहाबा प्यारे, इन दीन दे रोशन तारे, जिन्नतन मन दी ते लुटा छोड़े, जिन्नतन मन दी ते लुटा छोड़े, लुटा छोड़े। मैं सदके लख बारी, मैं सदके लख बारी, जिन जिद असहाब तुम्हारी लिख तरा ना कमर मैं सुना छोड़े। सहाबा का तराना सुनिया का नारा हर जा सहाबा, वाह वाह 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 सहाबा। और मेरे थके हुए शाहीनों बोलो वाह वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा। ये पहली महफिल है, पहली महफिल है, पहली महफिल है, दिल वालों पहली महफिल है। अच्छा यार, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मुझे नहीं, मैं ज़हन में नहीं रहा। मैंने कहा पहले भी होती रहती, यानी अगर इस मस्जिद की पहली महफिल वैसे होती रहती है, वैसे होती रहती है। तो ये भी जो से तरह जी है। चलो वाह वाह सहाबा, 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 वाह वाह सहाबा। सोहने नबी दे वो जरा सहाबा, वाह वाह 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 सहाबा। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है तेरे पर दिल लगी कर करके आपको पढ़वा रहा हूँ। मोमिन ते फर्ज़े हर आन बोले जे तई चलती ए ज़बान बोले
مومن تے فرض ہر آن بولے جائے دائیں جلدی زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ 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 صحابہ جنہن کفر دے سب زور توڑے جنہن کفر دے سب زور توڑے بھائی سامہ صاحب جنہن کفر دے سب زور توڑے حضرت جی جنہن کفر دے سب زور توڑے جن بچ سمندرہ توڑا ہے گھوڑے جن بچ سمندرہ دوڑائے گھوڑے دریا جنانو تیرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ کچھ لوگ مولانا درین صاحب مفتی صاحب کچھ لوگ حضرت ہی کچھ لوگ صحابہ سے کھچے رہتے ناراض رہتے صحابہ سے کچھ لوگ میں ان سے کہتا ہوں کملو پگلو میں کیوں ناراض ان سے ناراض ہو راضی جناتے رحمان ہوئے ناراض ہونے کے لیے وہ تو دل میں بسانے کے لیے کہ راضی جناتے رحمان ہوئے نبیان کا سوہنا سلطان ہوئے او کون لوگ دسا صحابہ واہ واہ 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 صحابہ بہت عظیم لوگ ہیں بہت دیر سے آپ پنڈ تے بلاندے نہیں جاؤں جنہوں نے نہیں تسی سنی ہوئی پہلے تسی پنڈ بلایا کرو میں پنڈ آلے کی خیال ہے یار بڑے دور ہوئے چلو دلو بڑے حبدار نبی دیئے یار دلو بڑے قاری صاحب سے بہت پیار قاری شاہ مدین صاحب علیہ السلام برکاتہ ملال یقین مانے ان سے میں بہت پیار کرتا ہوں مجھے بہت پیار ہے ان سے کیونکہ وہ میرے اکابر کی نشانی ہے اکابر کی جھلک نظر آتی ہے ان میں سے تو اس لیے ہمیں ان سے پیار ہے اور جو بھی ان کے ساتھ نسبت رکھتا ہے مجھے ان سے بھی پیار ہے ٹھیک ہے نا جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں دلوں بڑ حبدار نبی دیے یارانا نہیں کل ارمان کرے سے اپنا بون کسان کرے سے اچھے توڑی وقت پڑی لگا سردار آتا دلوں بڑ حبدار نبی دیے یارانا جنہاں پاک نبی نے سارے سمجھے پاک کے اشارے نے تو تے سارے یار دنا تو اپنے تن منوارے نے تو ہونا دے شان جھٹاویں چون دینا تو سردار ہوئے قسم خدا دی کمی ہے پاتی کردار آدھا دلوں بڑ حبدار نبی کی یار آدھا آج کی ملاقات کی یا خریبا اور یہ کہتے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور یہی لوگوں کو سمجھاتے مر جانا چاہتا ہوں جو کہنے لگا ہوں اور اب خاموش رہیں گے تو یقیناً مجھے تکلیف ضرور محسوس ہوگی بہرحال آپ نے بڑی محبتیں دی ہیں بہت وفاؤں سے نوازا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ اس کے لیے وفا کا اظہار ایک بار پھر کر دیں جس نے حضور سے وفا کی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا چہتے ہن احسان میرے پہ اج میں آپ رہنا
مصرع پڑھنے کے لیے نا میرے اگر 1000 جسم ہوتا نا اور 1000 جسم اس مصرے کو سنانے میں کھپ جاتا، خدا کی قسم پھر بھی لطف پورا نہ ہوتا. اتنا قیمتی لطف میری زندگی میں، اتنا قیمتی یہ جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اپنا اسے کہہ رہا ہوں کہ حضور فرما گئے لوگوں احسان میرے تے اج میں آپ لائی وینا پر بوب کر دے قرض مولا ذمے تیرے لائی وینا میرے نال ستون نبائی سہدا نہیں مول جدائی حشر دن تائی او سی سنگ مزارہ دا دلوں بڑھ عبد